السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، دوسری جانچ تیسواں دن، مضمون اردو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو دوسری جانچ میں کون سی سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ جس طرح آپ نے پہلی سرگرمی حل کی تھی اسی طرح سے آپ کو یہاں پر اپنی معلومات لکھنی ہیں، طالب علم کا نام، رول نمبر اور اسکول کا نام، یہ سب لکھنا ہے آپ کو، اور اس کے بعد آپ کو یہ سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کو ایک اقتباس دیا گیا ہے، جو آپ کی 8ویں جماعت کی کتاب کچھ یادیں کچھ باتیں، اس میں دادا بھائی نوروجی کا جو سبق تھا اس کا ایک اقتباس آپ کو دیا گیا ہے، اور آپ کو اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، پہلے تو آپ کو خالی جگہ پر کرنا ہے۔ لڑکپن میں مجھے ڈیش کھیلنے کا شوق تھا، بڑا شوق تھا، کرکٹ، ہاکی، گلی ڈنڈا اور کیرم۔ تو اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے پیراگراف میں اگر ہم یہاں پہلے ہی لائن دیکھتے ہیں، لڑکپن میں مجھے گلی ڈنڈا کھیلنے کا بڑا شوق تھا، اس جملے میں آپ کا جواب موجود ہے، اور وہ جو 4 آپشنس آپ کے ہیں یہاں، اس میں سے وہ آپشن آپ ڈھونڈ لیں اور لکھیں۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال، دوسری خالی جگہ پوچھی گئی ہے کہ ڈیش کرنے سے تمہاری زبان خراب ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری لائن، یہ بلکہ نیچے سے دوسری لائن، بد زبانی کرنے سے تمہاری زبان خراب ہوگی، اس میں آپ کا جواب موجود ہے، آپشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا بد زبانی کرنے سے، گالی دینے سے، یا جھگڑا کرنے سے۔ آپ غور کیجئے کیا آئے گا۔ اب یہاں وجہ بیان کیجئے۔ جب کوئی شخص یا افسر معائنے کے لیے آتا تو مصنف کو بطور خاص پیش کر دیا جاتا۔ آپ دیکھیے کیوں پیش کر دیا جاتا، آپ کو وجہ بتانا ہے۔ تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے، مجھے پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کرنے میں بڑا ملکہ تھا، یہ لوگ میری باتوں کو شوق سے سنتے اور برابر آفرین کہتے تھے۔ یہ جواب جو ہے اس میں آپ کو مجھے کی جگہ انہیں، یعنی آپ اس طرح لکھیں گے کہ جب کوئی شخص یا افسر معائنے کے لیے آتا تو بطور خاص دادا بھائی نوروجی کو پیش کر دیا جاتا، کیونکہ انہیں پہاڑے وغیرہ خوب یاد تھے اور زبانی حساب کرنے میں بڑا ملکہ تھا۔ یہ لوگ میری باتوں کو، یعنی یہ لوگ ان کی باتوں کو، میری کی جگہ ان کی باتوں کو شوق سے سنتے اور برابر آفرین کہتے تھے۔ تو یہ لوگ کی جگہ وہ لوگ ان کی باتوں کو شوق سے سنتے اور برابر آفرین کہتے تھے۔ اس طرح آپ کو وجہ لکھنا ہے۔ اب آپ کو ایک سوال پوچھا گیا، تعلیم کے متعلق دادا بھائی نوروجی کے احساسات قلم بند کیجیے۔ دادا بھائی نوروجی کے خیالات کیا تھے تعلیم سے متعلق؟ تو یہ اس اقتباس میں وہ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ آپ کو دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اپنی کتاب میں، درسی کتاب میں دیا ہوا ہے۔ اگر ہم دادا بھائی نوروجی کا سبق دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے خیالات کیا تھے تعلیم سے متعلق۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیے، میں ہمیشہ مفت تعلیم کی تلقین کرتا ہوں۔ تو آپ لکھیں گے کہ تعلیم سے متعلق ان کے احساسات یہ تھے کہ وہ مفت تعلیم مفت تعلیم دینے کی تلقین کرتے تھے، کہ بچوں کو مفت تعلیم دی جائے، اور یہ اصول بھی ہمیشہ ان کے سامنے رہتا تھا کہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے اسباب مہیا ہونا چاہیے۔ یہ ان کے احساسات تھے تعلیم کے سے متعلق، کہ مفت تعلیم ہونی چاہیے اور سب کو برابر کے موقع ملنے چاہیے، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر۔ سمجھ گئے؟ اس طرح سے آپ کو یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم اگلی سرگرمی کیا دی گئی ہے۔ تو اگلی سرگرمی اب آپ کو ایک نظم ہے، اس نظم میں، یہ ماں نظم ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں 8ویں جماعت میں، اس کو آپ کو اس کے اقتباس کو غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ نظم میں ایک پرندے کا ذکر آیا ہے، اس پرندے کا نام لکھیے۔ یہ پہلے بھی آپ کو نظم دی جا چکی ہے، آپ یہ سب حل کر چکے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو مصرع ہے، تیرا سایہ ہے ہما کا سایہ اس کے واسطے، اس مصرع میں آپ غور کریں کہ ایک پرندے کا نام آیا ہے، وہ کون سا پرندہ ہے آپ غور کر کے لکھیں۔ اس کے بعد ضد تلاش کرنا ہے، یہ بھی ہم پہلے حل کر چکے ہیں، نفرت یعنی محبت، اس کی ضد محبت، بہادر کا ناتواں، جہنم جنت اور نزدیک دور۔ تو یہ اس طرح متضاد الفاظ آپ کو لکھنے ہیں، اور یہ بھی حل کرنا ہے کہ ماں کی تکلیف کے بارے میں لکھیے، کس قدر بچے کی خاطر سختیاں سہتی ہے تو، سختیوں کے جھیلنے پر بھی مگن رہتی ہے تو۔ آپ کو بتانا ہے کہ ماں جو ہے کتنی سختیاں سہتی ہے۔ تو آپ کو یہ جو شعر دیا گیا ہے، اس کے بعد آپ نے جو کچھ دیکھا ہے ماں کی تکلیف کو وہ لکھنا ہے۔
کہ ماں بچے کی خاطر کتنی سختیاں برداشت کرتی ہے۔ ماں خود بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، وہ خود گیلے بستر پر سو سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو سوکھے بستر پر سلاتی ہے، وہ ہر مصیبت اور پریشانی میں بچوں کا پورا خیال رکھتی ہے، اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی اولاد کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ آپ اپنے احساسات لکھیں گے، اس کے بعد آپ کو واحد لکھنا ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہے، آپ کو 2 الفاظ دیے گئے ہیں، تو آپ کیا کیجئے، اتوار، اس میں سے دونوں الف آپ نکال دیجئے، آپ کی واحد ہو جائے گا۔ عادات میں سے بھی آپ دونوں الف نکال دیجئے، اتوار کا طور اور عادات کا عادت ہو جائے گا۔ اس کی پھر آپ کو ضد لکھنا ہے، گمنامی کا نیک نامی، اور اندرون کا بیرون، اس طرح ضد آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو محاورے کا جملے میں استعمال کرنا ہے، آفرین کہنا، تو ذہین طالب علم کو سب آفرین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ شعر میں آپ کو سند پہچاننا ہے، نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ اس میں نار نمرود کا ذکر ہے، نمرود کی آگ، نمرود نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جو فیصلہ کیا تھا اور اس نے اس کے لیے آگ جلائی تھی، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی شعر میں جب کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو کون سی صنعت ہوتی ہے، تلمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے، ایک مضمون آپ کو لکھنا ہے، کرونا وائرس کی وبا اور ہماری ذمہ داریاں۔ اب یہ کرونا وائرس جو ابھی موجودہ جو وبا ابھی پھیلی ہوئی ہے، آپ اس کے تعلق سے آپ بہت سی باتیں سن چکے ہیں، اس کے بارے میں اب آپ کو لکھنا ہے کہ یہ وبا کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، اور یہ وبا ہے کیا، اس کی کیا کیا علامتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل لکھنی ہے، اور پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو آپ لکھیں گے کہ ہم احتیاط کریں، دوسروں کو بھی احتیاط کروائیں، اور اس کو جو ہے یہ واقعی ایک وبا ہے، تو اس کو اس طرح سے نہ سمجھیں کہ یہ کوئی وبا نہیں ہے یا بیماری نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں آپ، انٹرنیٹ پر بھی یہ گوگل پہ آپ یہ سرچ کریں، آپ کو اس تعلق سے اور بہت سے مضامین ملیں گے، ان کا بھی مطالعہ کریں، اور اس کے بعد آپ اس سرگرمی کو حل کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔